محترم پرنسپل، قابل احترام ہیڈ، قابل عزت اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا مبارک دن اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے اپنے رب کے قریب جانے کا، اپنے خوابوں کو جینے کا اور ایک اچھا انسان بننے کا۔ اللہ پہ امید رکھو، کیونکہ وہ ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو بے آواز دعاؤں کو سنتا ہے، وہی ہے جو دل کے راز کو جانتا ہے، اور اس کا کرم ایسا جو سمندر سے بھی زیادہ گہری اور آسمان سے بھی زیادہ بلند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دوسرے جمعے تک بھی نور جگمگاتا رہتا ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سینئر 2 کے محمد گووند کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب ترجمے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سینئر 2 کے ایشم علی کو۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف ایسے اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ خبردار کرے لوگوں کو سخت عذاب سے اللہ کے، اور خوشخبری دیں مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک عمل، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر صاف میدان بنجر ہے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ کی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں رایابی سامان کر۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارک پیش کرنے آ رہے ہیں سینئر 2 کے محمد زین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہاری درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی خاص بات، دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہے وہ بس ایک امانت ہے۔ آج جو نماز قضا ہو گئی وہ کل واپس نہیں آئے گی، جو نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے شکر سے کرے اور شکر پر اس کا اختتام کریں۔ ہر کام میں نیت اللہ کی رضا کی رکھو اور رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سو جاؤ، یہی زندگی کو جنت کا سفر بنانے کا راز ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے۔ تو آئیے اب میں دعوت دینا چاہوں گا سینئر 2 کے ہادی علی کو کہ وہ یہاں اسٹیج پر آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پال لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہادی، آپ نے بہت پیاری نعت پڑھی۔ 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور آج جمعے کا دن ہے، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ 12 ربیع الاول کا پہلا جمعہ میرے نصیب میں آیا۔ وقت کم ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی۔ صدیوں برس پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت پورا ماحول اور معاشرہ بت پرستی کا شکار تھا، مگر آپ بغیر ظاہری تعلیم و تربیت کے ان تمام علائشوں سے پاک صاف رہے، اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، تو سب نے یکساں اور یک زبان ہو کر آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی بے انتہا صفات ہیں۔ آپ سچ بولتے تھے، آپ بڑوں اور بزرگوں کا ادب کرتے تھے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اگر کوئی چیز کوئی امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھواتا تھا تو ویسے ہی واپس کر دیتے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مکے میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام برائیوں سے بچا کر نیکی کی راہ پہ ڈالتا رہا۔ اگر ہم نبی پاک کی زندگی کا موازنہ کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اچھے اخلاق، سچائی، دیانتداری اور دوسرے کی مدد کرنے کا بھی نام ہے۔ صحابہ کرام کی اگر زندگی کی بات کی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے تھے بہت زیادہ، اور ان کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی۔ نبی پاک کی سنت سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور نبی پاک کی سنت پر عمل بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ہر وہ کام کیے جو نبی پاک کی سنت تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میری ایک سنت کو زندہ رکھا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہاں پر ایک دفعہ شہید ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھیں کہ ایک سنت پہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز پر ہاتھ لگ جاتا تھا صحابہ کرام کو اس سے بھی محبت ہو جاتی تھی. اب نبی پاک کی شان کی بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ سب انبیاء کے سردار ہیں اور آپ کو سید المرسلین اور خاتم النبیین کا مقام ملا. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ بھی ہے کہ آپ کو معراج جیسا معجزہ ملا. آپ نے آسمانوں کی سیر کی, رب کریم سے ہم کلام ہوئے اور یہ عزت کسی اور نبی کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کے ساتھ, اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی بلند فرمایا اور فرمایا قرآن میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اور ہمارے نبی کی تو شان یہ بھی ہے کہ دن رات دنیا کے ہر کونے میں جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی پاک کا نام بھی آتا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ ہر وقت گونجتا رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام اپنے کلمہ شریف میں بھی اپنے ساتھ رکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک پروردگار کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں اور نبی پاک کی امت میں پیدا ہوئے. آخر میں یہ دعا دوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے احکامات پر چلنے اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.